اب میں جس نوجوان کو بلانے جا رہا ہوں، جس مقرر کو بلانے جا رہا ہوں، لاہور میں کہیں بھی کوئی احتجاج ہو، کوئی ریلی ہو، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہمارا بہت ہی اچھا دوست، بہت اچھا کامریڈ، میں درخواست کروں گا کہ اس دوست کا بھرپور تعلق سے استقبال کریں، کامریڈ مقصود ہمدانی۔ تمام دوستوں کا شکریہ، اور سب سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین کا شکریہ کہ دوسری دفعہ انہوں نے نشکاری کے پروگرام کو یہاں پہ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی ایشو ہے اس سسٹم، اس نظام کا جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جو چاہتا یہ ہے کہ ہر چیز سرمایہ داروں کی نجی ملکیت میں، اس کے لیے چاہے جو ظلم کرنا پڑے، جو جبر کرنا پڑے، جو دھوکہ دینا پڑے، جو فریب دینا پڑے، وہ یہ دیتے ہیں۔ اور سسٹم کے اندر جو عام غریب محنت کش عوام ہے، اس کے ٹیکس سے اور اس کی محنت سے بنائے ہوئے اداروں کو یہ چاہتے یہ ہیں کہ یار کچھ سرمایہ داروں کے ہاتھ دے دیں تاکہ وہ سرمایہ دار وہاں سے منافع کما سکیں۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے اندر جتنے بھی عوامی ادارے انہوں نے آج سے پہلے پرائیویٹ کیے، ان کا مدعا یہ تھا کہ ہمارے اوپر قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، ہم نے یہ ادارے بیچنے ہیں اور اس سے قرضہ اتارنا۔ دوسرا مدعا یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ادارہ جو ہے یہ خسارے میں جا رہا ہے، اور جب ہم اس کو پرائیویٹ کر دیں گے تو یہ ادارہ جو ہے پھر یہ خسارے میں نہیں رہے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے انہوں نے پرائیویٹ کیے ان میں سے کوئی ادارہ بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ جو بعد میں منافع میں چلا گیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ادارہ خسارے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو خریدنے والا جو سرمایہ دار ہے جس نے کمانا ہی منافع ہوتا ہے، وہ اسے کیوں خریدے گا؟ اس کا کیا دماغ خراب ہے کہ وہ ایک خسارے والے ادارے کو خرید لے اور پھر اس کے بعد اس نے سرمایہ کاری کیا اس کی ساری ڈوب جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عوامی ادارے ہوتے ہیں یہ بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں، کوئی بھی سرمایہ دار ان کے برابر کوئی ادارہ قائم کر ہی نہیں سکتا، نہ ان کے اندر مشینری ڈال سکتا ہے، نہ ہی وہ انفراسٹرکچر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک انسان نے میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری زندگی خرابی رہے ہیں، خاص کر کے ریلوے کی یونین کے اندر رہے ہیں، تو آپ ریلوے کو دیکھیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ یار میں کوئی منشا ہو، ملک ریاض ہو، کوئی انڈیا کا ڈالنی پانی ہو، بس وہ یہ چاہے کہ میں پورے پاکستان کے اندر ایک پرائیویٹ ریلوے کا ادارہ بناؤں تو وہ نہیں بنا سکتا۔ وہ چاہے گا کہ یار یہی ریلوے کا ادارہ جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، جس کی اوپر کی مینجمنٹ ہے اس کے ذریعے کریکشن کروا کے اس ادارے کو ادھر تک لے کے آیا جائے کہ یار اس کو ہم پرائیویٹ کر دیں اور کسی نہ کسی سرمایہ دار کے حوالے کر دیں، وہ اسے منافع کمائے۔ پی آئی اے کی مثال سب کے سامنے ہے، جس کو انہوں نے صرف 10 ارب میں بیچا ہے اور 11 ارب کا یہاں کی وزیر اعلیٰ نے جہاز خرید لیا اپنے انجوائے کرنے کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گوادر سے لے کے کشمیر تک چلے جائیں، اس وقت یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمام سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کر دیا جائے، تمام اسپتالوں کو پرائیویٹ کر دیا جائے۔ یہ ابھی ڈاکٹر شکیل صاحب نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہاں پہ بیسک یونٹ جو ہیں اسپتالوں کے ہزاروں کے ساتھ سے ان کو پرائیویٹ کیا گیا، ٹھیکے پہ دیے گئے ہیں، آؤٹ سورس جیسا ایک پیارا سا نام دے کے ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہسپتال اور دوسری تعلیم، یہ بھی اگر یہ حکومت یہ ریاست نہیں اگر دے سکتی عوام کو تو یہ کیا دے گی؟ اگر اس وقت جو تازہ معاملہ ہے، جو کرنٹ ایشو ہے یہاں پہ کشمیر کے اندر، اگر آپ غور کریں تو اس کا تعلق کس نجکاری سے جڑا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں صحت دو، ہمیں یہ ایک سی ٹی اسکین کی مشین دے دو۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو وہاں پہ پرائیویٹ اسپتال ہے، اگر تمہیں دے دی سی ٹی اسکین مشین، الٹرا ساؤنڈ دے دیا، اسپتال بنا دیا، تو ہمارے پرائیویٹ اسپتال کیسے چلیں گے؟ اگر وہاں پہ اسکول کالج اسپتال بنا کے دے دیے گورنمنٹ کے، تو پرائیویٹ اسکول کالج یونیورسٹی تعلیم کا کاروبار کیسے کرے گی، پیسے کیسے کمائے گی؟ وہاں پہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم انہوں نے ظلم و جبر کی وہ داستانیں رقم کی ہیں جو پہلے فلسطین کے اندر ہم سنتے تھے، مقبوضہ کشمیر میں سنتے تھے، یہاں پہ بلوچستان میں سنتے تھے، قبائلی علاقوں میں ہم پختونخوا کے اندر سنتے تھے، سندھ کے اندر جب یہ کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر اور دریا کے اوپر جو نہریں بنانے والا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایسے کیا ہے، اسکولوں کے اندر جو پرائیویٹ کے اوپر کسی نے بھی احتجاج کیا ہے۔ ایک یہ پچھلے ہی ٹائم کے اندر جو بلوچستان ریڈ الائنس ہے، اور آپ غور کریں کہ وہ ڈسپاری کے خلاف بھی جتنا احتجاج کر رہے تھے وہ صرف ڈسپیکٹی لانچ پہ احتجاج کر رہے تھے، ان سب کو پکڑ کے مچ جیل میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ہم ڈال دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈسپاری کا معاملہ ہے یہ سراسر عوام دشمن ہے، مزدور دشمن ہے، کسان دشمن ہے،
یہاں کی جتنی محنت عوام ہے وہ جو غریب ہے جس کو راحت چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ترقی پسند یہ جو اس یہاں پہ آتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان میں سے بھی شاید 1-2% ایسے ہوں جو کہیں سے پرائیویٹ علاج کروا سکتے ہوں, جو کہیں سے کسی یونیورسٹی کے اندر سے پرائیویٹ تعلیم حاصل کر سکتے ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا کچھ پرائیویٹ کر دیں گے, اصل حکومت کہہ رہی ہے کہ یار ہمارا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے, نہ ہم پول چلانا چاہتے ہیں, نہ اسپتال چلانا چاہتے ہیں, نہ وہ عوامی ادارہ چلانا چاہتے ہیں, ریلوے ہوگی ہے یا کوئی بھی ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کیا آتے ہیں, جو ٹریڈ یونین کیا آتے ہیں. کسی زمانے میں جبھی شوکت چوہدری صاحب بتا رہے تھے کہ 1968-69 میں ہڑتال ہوئی اور ایک فیلڈ مارشل کا جیسے آج فیلڈ مارشل ہے اس فیلڈ مارشل کے خلاف اس ہڑتال نے اس کو گھر جانے کا مجبور کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو قیادت ہے وہ نشکاری کے اوپر جان بوجھ کے آواز نہیں اٹھاتی. کچھ تو حکومت ان کو پریشرائز کرتی ہے, دباتی ہے, جبر کرتی ہے کہ یار آپ نے نشکاری کے اوپر ہاتھ اٹھا رکھنا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ادارہ بک جائے تو باقی ٹریڈ یونین کرے گی کیا. جب وہ ادارے بک گیا, اس کی یونین بھی ختم ہو گئی, اس کے مستقل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا, اس کا لاؤنس کا معاملہ بھی ختم ہو گیا, اس کے باقی جو بھی سہولیات ہیں وہ ساری ختم ہو گئی. ایک تو ملازم بھی ختم ہو گئی اور دوسری طرف سے جو محنت کا عوام ہے, غریب ہے, اس کے لیے جو سہولت ہے وہ مہنگی ہو گئی. آپ پی ٹی سی ایل کو دیکھ لیں, پی ٹی سی ایل کا ادارہ جب انہوں نے پرائیویٹ کیا اس کی یہ کام ڈاور بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. 82-84 ہزار ملازم تھا, اس وقت 12 سے 14 ہزار ملازم ہے, اس کے اندر بھی ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ والے ملازم ہیں. اور ان کو انہوں نے جو پیکج دیا ہوا ہے, نہ تنخواہ بڑھاتے ہیں, نہ الاؤنس بڑھاتے ہیں, نہ بیسک بڑھاتے ہیں, نہ کوئی اور سہولت دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ہمارے واٹا کی کمپنیوں کے اوپر آ جائیں. ایک طرف آئی پی پیز ہے, کامرٹ اس کے اوپر کڑا کچھ لکھا ہوا ہے, باقی بھی لکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آئی پی پیز لوٹ رہے ہیں بغیر بجلی بنائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واٹر کی کمپنی ہے اس کو بھی آئی پی پیز بنا دیا جائے. یعنی کہ جو محنت کشوں کو پہلے آئی پی پیز لوٹ رہے ہیں, یہ جو واٹر کی کمپنیاں یہ پرائیویٹ ہاتھوں میں دے یہ لوٹیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدھا سیدھا لوٹ کھسوٹ ہے, طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی عوامی ادارہ ہے وہ کسی سرمایہ دار کو دے دو جو منافع کے چکر میں اسے پیسے کمائے گا. وہ جو آئی پی پیز ہیں انہوں نے پچھلے 10 سالوں کے اندر تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ پیسے لیے ہیں جو بجلی بنائی ہی نہیں. اور دوسری طرف جو پانی کی بجلی ہے وہ 2 روپے 3 روپے یونٹ بنتی ہے. کہ جب کشمیر والوں نے آواز اٹھائی تھی تو وہاں پہ انہوں نے لکھ کے دیا تھا, جب انہوں نے مانگا کہ یار یہ پانی کا یونٹ بنتا کتنے کا جو ہمیں آپ 15-20 روپے میں دے رہے ہو, ہمیں 30-40 میں دے رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ 2 روپے یونٹ اور 5 روپے یونٹ کو دیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنا میڈیا ہے, دیکھیں میڈیا ہو, عدالت ہو, ریاست ہو, حکومت ہو, سارا کچھ طبقاتی ہے, سرمایہ دار نظام کے انڈر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت محنت کا عوام کے حق میں ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس سے کوئی یہ امید لگائیں کہ یہ جو سرمایہ دار میڈیا ہے یہ کسی جگہ کے اوپر عوام کی حمایت کرے گا, یا جو آج سارا میڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ وہ کشمیری اور جنہوں نے وہ اسلحہ نہیں اٹھایا یار, جن کے پاس کوئی بند نہیں ہے, جن کے پاس کوئی اسلحہ بند کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ایسا انہوں نے گروپ نہیں بنایا ہوا. باقی جگہ پہ تو یہ بنا لیتے تھے یہ والا جھوٹ فریب دھوکہ ہر جگہ. یہاں پہ ان کے پاس کچھ نہیں, آپ ان کو لگاتار شہید کر رہے ہیں. اور اس شہادت کے اوپر جو میڈیا ہے کچھ دوست ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اگر حبیب صاحب آئے تو انہوں نے کل پرسوں میں پروگرام کیا ہے اس کے اوپر کشمیر پہ, اور باقی یہ بول رہے ہیں لیکن یہ جو بولتے ہیں زیادہ تر یہ حکومت کے ریاست کے حق میں بولتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس وقت کی جو حکومت ہے, اس وقت کی جو ریاست ہے, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ محنت کش عوام کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. حقیقی طور پر زمین کے اندر ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے. آپ کوئی اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ویڈیو, میں کہتا ہوں کہ ہمارے ادھر جتنے بندے ہیں ان میں سے کامرٹ مووی کی ویڈیو زیادہ چلتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ویڈیو لگاتی ہے نا, نیچے کمنٹ پڑے جا کے 99% کمنٹ ان کے خلاف جا رہے ہو. وہ کوئی بندہ ہی کر رہا ہے نا, وہ سادہ ٹیوٹر تو نہیں کر رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہماری زمین میں ختم ہے. یہ کمزور ترین اس ٹائم حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے مزدوروں محنت کشوں کے لیڈران ہیں, ترقی پسند جو ہمارے دوست ساتھی ہیں, ہم سمجھتے ہیں انہیں محنت کا اس طبقے کے طاقت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے کہ یار ہمیں جتنی مظلوم کو ملتے ہیں جتنا محنت کا اس طبقہ پورا پاکستان کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ جو گلوت محنت کا ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں, جو سندھ کے محنت کا ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں, جو پختونخوا کے محنت کا ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں, جو کشمیر کرکٹ پر ارکان کے دوست ہیں, محنت کا ہے عوام ہے جدوجہد کر رہی ہے وہ بھی ہماری دوست ہے. اور اس کے بعد جو پنجاب کے محنت کا ہے ان کے خلاف بڑی بات چیت ہوتی ہے کہ یار یہ پنجاب جو ہے یہ ظلم کر گیا اور اس کے شاید جو مزدور محنت کا جو یہاں پہ بیچارہ بھوکا مار رہا ہے, اس کو روزگار نہیں مل رہا, وہ خودکشیاں کر رہا ہے, وہ جو ہے وہ کہاں پہ ظلم کر رہا ہے. ظلم جہاں کی ریاست
حکومت اور حکمران کرتے ہیں جو نجکاری سمیت ہمارے اوپر تمام کا جو ہے مسائل جو ان کی جڑ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کریں نجکاری کے ساتھ ساتھ مستقلی کا معاملہ ہے, مستقل روزگار کے ہمیں خاتمہ کرتے ہیں. مجھے بتائیں ہمیں کو خود ہی روزگار دے گا, ہمیں وہاں سے آگے کوئی اسرائیل کا رتن جاب دے گا, ہمیں ٹرمپ نے دینا ہے, ہمیں سعودی عرب کے بادشاہوں نے روزگار دینا ہے, ہمیں اسی حکومت اسی ریاست نے روزگار دینا ہے مستقل روزگار. انہوں نے ہمارے جتنی بھی ہماری قوت خرید ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اگر ہم نے ہر چیز اس سرمایہ داری نظام خرید و فروخت کا نظام اس خرید و فروخت کے نظام میں ہم نے روٹی کپڑا مکان زمین ملازمت ٹرانسپورٹ بجلی گیس پانی ہر شے خریدنی ہے تو بھائی پھر ہمیں ہماری پوری تنخواہ دو, تمہیں الاؤنسز دو, کچھ دن روزگار دو تاکہ ہم اپنے بچوں کو ان کا معیار زندگی بڑھا سکیں. کون سے بچے؟ وہ بچے جن میں سے 44% ہوا جو اسٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہیں, جن کا نہ دماغ بن رہا ہے نہ جسم بن رہا ہے نہ ان کے باقی اعضاء بن رہے ہیں. دوسری طرف آپ غور کریں 3.25 کروڑ ان کے اپنے انالیسز ہیں, 3.25 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اسکول پرائیویٹ کا. اور بھائی وہ ہیں ہی باہر اس لیے کیونکہ ماں باپ کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے ہی. 1.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اس ٹائم چائلڈ لیبر کا شکار ہے. وہ کیوں ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں بھائی جا کے روٹی اپنی کھاؤ, ہمارے لیے 150 کا لے آؤ, ہم اس میں گزارا کریں. اب ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف جو بچہ بچہ ہے سمجھ لے بچہ پیدائش کے اوپر ہزاروں یہاں عورتیں مر جاتی ہیں, لاکھوں یہاں پہ بچے مر جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے اسپتال ہیں ان کو پرائیویٹ کرو, آنے والے وقت میں بڑے پرائیویٹ اسپتالوں کو پرائیویٹ کرو. اگر پرائیویٹ ہو جاتے ہیں اسپتال, ہم سمجھتے ہیں ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے نجکاری کے ساتھ بات کرانا. اگر اسپتال پرائیویٹ ہوگا تو صاف ظاہر ہے ہم علاج پانے کہاں جائیں. چھوٹا موٹا بھی معاملہ ہو, اگر آپ کا ہڈی فریکچر ہو گئی ہے, یہ ہاتھ سوسائٹی کا میں وہاں پہ گیا ہوں, وہاں پہ اس نے کہا بھائی صاحب پہلے 1.5 لاکھ روپے جمع کراؤ پھر کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہو. اس کے بعد 4-5 لاکھ روپیہ لگے. اس کے بعد اگر آپ گنگارام گئے ہیں, سروس کیے ہیں گورنمنٹ اسپتال کے اندر, آپ کا میں 2-4 ہزار روپیہ نہیں لگا اور آپ کا وہ علاج ہو. اگر یہ اسپتال پرائیویٹ وہ کر دیتے ہیں, جناب اسپتال انہوں نے لگا دیا, یہ ڈاکٹر نے بتایا شیوی صاحب کو پتا ہے باقی کو پتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پیچھے کا اسپتال بھی ہم پرائیویٹ کر دیں. جتنے اسکول کالج یونیورسٹی میں سارے پرائیویٹ کر دیں. لیکن آج حسن رشید صاحب کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. وہ اس ٹائم عقیدہ کی لیڈرشپ کی بنیاد کے اندر موجود ہے. فائزہ جو ہے وہ اس ٹائم سیکٹری ہے عقیدہ کی. اگر یہ جو دوست ہے ساتھی ہیں ہمارے لیفٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, مزدور اور محنت کش طبقے کی آواز ہے, اور یہ اگر یہاں پہ آج آئے نہیں مجھے بتائیں, ہم تو ورکر ہیں, ہم تو مزدور ہیں. کامریڈ میرا بتا رہے تھے کہ یار ہر تجارت میں نہ وائی ڈی کی تاریخ میں رہوں, نہ ریلوے کی تاریخ میں بھی رہوں, نہ پی آئی کی تاریخ میں بھی رہوں. جب 2 بندے ان کے شہید ہو گئے تھے تو یہ پریس کلب کے اندر 2 فروری کو بک کرا کے ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا تھا. انقلابی کمیونسٹ پارٹی کے اصول کے پلیٹ آ گئی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی دوست ہیں ساتھی ہیں یہاں پر انہیں ایک تو آواز اٹھانی چاہیے تمام مظلوموں کے اوپر, اور دوسری طرف رشتہداری کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے, اور اس کا جو ہم حل سمجھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ساتھ ہے, ہر کسی کی زیادتی دوست کا اپنا ایک ہوتا ہے طریقہ کار. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا لائے عمل ایک ملک کی عام ہڑتال ہے جس کے اندر جا کے امید کا طبقہ اگر اپنا ہاتھ بند کر دیتا ہے تو پھر وہ حکمرانوں کا تمام ظلم, وہ چاہے بلوچستان میں ہو رہا ہے, چاہے کشمیر میں ہو رہا ہے, چاہے وہ مزدور طبقے پہ ہو رہا ہے, چاہے کسانوں پہ ہو رہا ہے, چاہے وہ طلباء کے اوپر ہو رہا ہے, یا وہ محنت کا شمام کے اوپر ہو رہا ہے, اس تمام ظلم اور جبر کو روکا جا سکتا ہے. اور میں تمام دوستوں کو ایک تو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے پروگرام ان جیسے جگہ کے اوپر, یہ دیکھیں یہ شاعروں کی جگہ ہے, مصنفوں کی جگہ ہے, لیکن یہاں کے اوپر کے تو مزدوروں محنت کشوں کی بات کیجیے, ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے اور ہمیں لگتی ہے کہ ترقی پسندی ابھی ختم نہیں ہوئی, ترقی پسند ابھی تک مزاحمت میں جاری ہیں, اور آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ محنت کا طبقہ جو ہے یہی جیتے گا. بہت مہربانی. بہت شکریہ.